السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم اور آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ سچے اللہ کے ولی سب سچے ہیں، اللہ کے نبی تمام سچے ہیں۔ تو اگر ہم کسی نبی کی کسی ولی کی پیروی کریں تو انشاءاللہ ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے پیر صاحب، بڑے پیر صاحب، جس کے ہم بڑے پیر صاحب کے نام سے جانتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ غوث اعظم کا بچپن کا واقعہ ہے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جبکہ چھٹپنا مدرسے کے لیے روانہ ہوئے اور مدرسہ جانے کے لیے اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ والدہ ماجدہ، میں جو ہے مدرسہ جانا چاہتا ہوں اور فلاں قافلہ یہ اس جگہ پر جا رہا ہے، میں انہی کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ ان کی والدہ نے کہا، بیٹا ٹھیک ہے، آپ مدرسہ جا کر پڑھائی کریں، تعلیم حاصل کریں۔ اور آپ کی والدہ نے آپ کی صدری میں 40 اشرفیاں سل کر اور انہیں اندر پہنا دی، اوپر سے کرتا پہنا دیا، انہیں روانہ کر دیا۔ اور روانہ کرتے وقت یہ نصیحت کی، بیٹا تم جہاں بھی رہنا، کہیں بھی جانا، پر کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا اور سچ بولنے پر ہی ثابت قدمی رکھنا، سچ ہی سے کام لینا، کبھی بھی جھوٹ مت بولنا۔ یہ ان کی والدہ کا کہنا تھا، نصیحت کرنا تھا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر سے روانہ ہوئے، قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ یہ قافلہ جب کسی مقام پر پہنچا، اس مقام پر ڈاکو وغیرہ لوگوں کا مال لوٹا کرتے تھے، لوگوں کا مال چھینا کرتے تھے۔ یہ قافلہ جب یہ وہاں پر پہنچا تو ڈاکو نکل کر آئے اور ان ڈاکو نے ان پر حملہ کیا اور ان کا مال چھیننا شروع کر دیا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس قافلے کے اندر شامل تھے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ قافلہ ان لوگوں کے ہاتھوں ہو گیا، یہ تمام مال لوٹنے لگے، تو کوئی ڈاکو ان کے پاس آتا ہے، غوث اعظم سے کہتا ہے، یہ بیٹا، یہ لڑکے، یہ بتائیے کہ آپ کے پاس بھی کچھ ہے یا نہیں ہے۔ اب ان کی والدہ نے کہا تھا، بیٹا کچھ بھی کرنا پر کبھی جھوٹ مت بولنا، یعنی کیسا ہی موقع آ جائے کبھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ اب غوث اعظم جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو میں نے اپنی صدری کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح وہ جب پوچھنے والا وہ سوچتا مذاق کر رہا ہے، وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا آتا ہے، وہ یہ سوال کرتا ہے، اسے بھی آپ یہی جواب دیتے ہیں کہ میری صدری کے اندر 40 اشرفیاں ہیں، وہ بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس طرح 3-4 ڈاکو ان کے پاس آئے اور اسی طرح سے سوال کیے، انہوں نے ان کا یہ جواب دیتے چلے گئے۔ اب جو یہ قافلہ یعنی جتنے ڈاکو تھے یہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد میں آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ تو ایک ڈاکو کھڑا ہو کر کہتا ہے اپنے سردار سے کہ میں نے اس قافلے کے اندر ایک لڑکا دیکھا جو کہ اس سے ہم نے پوچھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میرے صدری کے اندر 40 اشرفیاں ہیں۔ دوسرا کھڑا ہوتا ہے، دوسرا ڈاکو کہتا ہے کہ ہاں میں نے اس سے پوچھا تھا، اس نے بھی یہی جواب دیا۔ تیسرا کھڑا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے بھی اس طرح سوال کیا تھا، اس نے مجھے بھی یہ جواب دیا۔ تو سردار کہتا کہ جائیے اور اس لڑکے کو بلا کر لے کر آئیے۔ سردار کے حکم سے اس کے جو خادم تھے، جو اس کے ڈاکو تھے، وہ جاتے ہیں اور غوث اعظم کو لے کر اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ غوث اعظم جب آتے ہیں تو سردار پوچھتا ہے کہ اے لڑکے یہ بتائیے کیا آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو کہ میری صدری کے اندر سلی ہوئی ہیں۔ سردار حیران ہے۔ سردار نے کہا کہ دیکھیے تلاشی لیجیے، کیا پتہ اس کے اندر ہو۔ تب تلاشی لی گئی تو واقعی ان کی صدری کے اندر 40 اشرفیاں موجود تھیں۔ اب ڈاکو اور اس کے سردار اور تمام سردار جتنے یعنی سردار کے جتنے بھی وہاں پر ساتھ میں رہنے والے تھے، تمام ہی ڈاکو یہ دیکھ کر حیران ہیں، پریشان ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے،
کہ ہر کوئی اپنا مال چھپانا چاہتا ہے کہ میرا مال بچ جائے، پر یہ کیسا لڑکا ہے کہ اپنے مال کو ظاہر کر رہا ہے، ہر کسی کو بتا رہا ہے، جھوٹ بول نہیں رہا ہے، سچ ہی بول رہا ہے۔ وہ سردار پوچھتا ہے بیٹا یہ بتائیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سچ ہی بول رہے ہیں، کیا یہ کسی نے نصیحت کی ہے یا کوئی بات ہے جو جھوٹ نہیں بول رہے؟ اگر جھوٹ بولتے تو آپ کا مال بچ سکتا تھا۔ تو سردار کی اس بات سے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سردار کو کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے چلتے وقت یہ بات کہی تھی، مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا کیسا بھی وقت آ جائے مگر کبھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ ہی بولنا۔ میں اپنی والدہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، اپنے والدہ کا حکم مان رہا ہوں، میرے اس کے اندر کوئی بڑی بات نہیں ہے، اپنی والدہ کا کہنا مان رہا ہوں، مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ سردار اور اس کے تمام لوگوں نے یہ باتیں سنی تو ان کا دماغ گھوم گیا، اور وہ یہ اپنا جو ڈاکو پن تھا ان کا یہ ختم کرنے کا پختہ عہد کر لیا کہ اب کبھی بھی ہم ڈاکہ زنی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو اپنی والدہ کا حکم پورا کر رہا ہے، اور ہم جو اپنے خالق و مالک ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ برے کاموں سے بچو، ڈاکہ زنی سے بچو، تو ہم اس کا حکم نہیں مان رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ سوچ کر وہ سردار اور اس کے تمام لوگ غوث اعظم کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، تمام پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ان کام کو چھوڑنے کا پختہ عہد کر لیتے ہیں۔ تو پیارے اور معزز سامعین اکرام، یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم بھی اگر اسی طرح جھوٹ میں مبتلا ہیں تو ہمیں چاہیے کہ سچ بولیں، غوث اعظم کی طرح ہر موقع پر ہر مقام پر سچ بولنے کی پوری کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے ہر احکام کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اس کے حکم کو ماننے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الکاذبین هم الظالمین، بے شک جھوٹ بولنے والے ظالم ہیں۔ تو اس پر غور کریں کہ ہم ظالموں میں سے تو نہیں ہیں، اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم بھی ظالم ہو جائیں گے، تو ہمیں بچنا ہے جھوٹ سے، اپنے آپ کو بچانا ہے اور دوسروں کو بھی جھوٹ سے بچانا ہے، کیونکہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، کبائر گناہوں کے اندر جھوٹ بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ وغیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔